الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کے آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم پریوار کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ انسانی زندگی میں پریوار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک پریوار ہوتا ہے، اور پریوار میں ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، شوہر بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ددیحالی اور ننیحالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسلام پاریوارک جیون گزارنے پر زور دیتا ہے اور پریوار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ تم دھارمک انسان بننا چاہتے ہو تو جنگلوں میں جا کر کے تپسیا کرو، قطعاً نہیں، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ پریوار کے ساتھ رہو، ان کا حق ادا کرو، اور یہی اصل میں مذہبی زندگی ہے۔ چونکہ پریوار عورت اور مرد کے ملاپ سے بنتا ہے، اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے۔ عورت سماج کا آدھا حصہ ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو بہت عزت دی، ریسپیکٹ دیا، سمان دیا۔ اسلام نے زندگی کے مختلف حصوں میں عورت کو مرد کے برابر مانا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ لیکن اسلام فطری دین ہے، اس لیے اسلام ہر چیز میں مرد کو عورت کے برابر نہیں ٹھہراتا، اور ایسا فطرت کے خلاف بھی ہوگا کہ مرد کا کام الگ ہے، عورت کا کام الگ ہے، مرد کا میدان الگ ہے، عورت کا میدان الگ ہے۔ تو عام حقوق میں بالکل مرد کے برابر ٹھہراتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن میں مردوں کے لیے الگ کام طے کیا گیا، عورتوں کے لیے الگ کام طے کیے گئے ہیں۔ برکیف اسلام مردوں اور عورتوں کے بیچ کوئی تمیز نہیں کرتا۔ اسلام میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی رحمت بن کر آتی ہے۔ آج کی دنیا ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دینا چاہتی ہے اور اس کو ترقی سمجھتی ہے۔ اسلام نے اسے بھی قتل ناحق ٹھہرایا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی بچی کو ماں کے پیٹ میں اس لیے مار دیتا ہے کہ بچی ہے، اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک جان کا قاتل ہے، وہ ہتھیارہ ہے۔ اسلام عورت کی تعلیم پر زور دیتا ہے، عورت کو تعلیم دینے پر ابھارتا ہے جیسے مرد کو تعلیم دینے پر ابھارتا ہے۔ باپ کی وراثت میں عورت کو بھی ساجھیدار مانتا ہے اسلام، جس میں عورت کو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے برابر ملتا ہے، کبھی مرد سے زیادہ ملتا ہے، اور کبھی اور بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مرد کے مقابلہ میں عورت کی ذمہ داری کم ہونے کی وجہ سے عورت کو اکہرا اور مرد کو دوہرا ملتا ہے، جبکہ بھائی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو بھائیوں کو دوہرا ملے گا، بہنوں کو اکہرا ملے گا۔ کیوں؟ ایسی حالت میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی کفالت کرنے والا مرد ہی ہوتا ہے اسلام میں۔ اسلام نے عورت کو شوہر چننے کا اختیار دیا ہے۔ اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جا رہی ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی شادی فسخ کرا لے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ عورت کو مہر کا حق دیا گیا ہے۔
اولاد کی پرورش کی بہت بڑی ذمہ داری عورت کے سر ہی رکھی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم ہی میں بھی یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی سنرکشک ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اسلام نے عورت کی شادی کے بعد بھی باپ سے عورت کا رشتہ باقی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچی پرائے گھر کی ہے، اس کو جو دینا ہے دے دو، اب پرائے گھر میں چلی جائے گی، قطعاً نہیں۔ جیسے بیٹا ہے ویسے ہی بیٹی ہے، باپ سے اس کا رشتہ قیامت کے دن تک باقی رہے گا، لہذا باپ کی طرف ہی وہ عورت نسبت رکھے گی۔ طلاق اگر ہو جاتی ہے تو باپ کے پاس ہی لوٹ کر آئے گی۔ اس طریقے سے باپ سے اس کا رشتہ قیامت کے دن تک رہے گا، بلکہ جنت میں بھی باپ کے ساتھ رشتہ رہے گا اور پریوار کے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے۔ اسلام عورت کو کاروبار اور عمل کی بھی آزادی دیتا ہے۔ عورت بزنس کر سکتی ہے، عورت ٹیچر بن سکتی ہے، عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے عورتوں کے اخراجات کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے سر ڈالی ہے، عورت کے سر نہیں۔ عورت کما سکتی ہے لیکن اس کے اخراجات مرد مہیا کریں گے۔ اپنی کمائی کے ذریعہ شوہر کو پالنے کا حق اس کا نہیں ہے، ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے، اگر ہم عورت کے روپ کو بانٹ کر کے دیکھیں گے تو اور زیادہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عورت کا 3 روپ ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت ماں ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت بیوی ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت بیٹی ہوتی ہے۔ ماں کا روپ الگ ہوتا ہے، بیوی کا روپ الگ ہوتا ہے، بیٹی کا روپ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ عورت جب ماں ہوتی ہے، ماں کے روپ میں ہوتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ آپ نے کہا تیرا باپ۔ 3 درجہ دیا ماں کو، اور پھر تیسرے درجہ کو بیان کرنے کے بعد 4تھے نمبر پر کہا کہ باپ۔ یہ ہے ماں کا درجہ جب کہ وہ ماں بنتی ہے۔ جب عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام اسے دنیا کی بہترین دولت قرار دیتا ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے، اور اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ ہے اسلام کا انداز عورتوں کو حق دینے کا، کہ عورت اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور آئیڈیل شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ اور جب ایک عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام اسے رحمت ٹھہراتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جو کوئی ان بچیوں کے سلسلے میں کسی طرح بھی آزمایا جائے اور اس نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ گویا کہ اسلام بچیوں کو رحمت ٹھہراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بچیوں کی پرورش میں جو
ماں باپ پریشانی جھیلتے ہیں، دراصل یہ بچیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے پردہ بننے والی ہیں۔ اسلام نے سماج کی ایسی کمزور عورتوں کی بھی دیکھ ریکھ کا حکم دیا جس کا کوئی نہیں ہے، جیسے بیوائیں ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور بغیر تھکے ہوئے لگاتار نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے جیسے ہے۔ ایک انسان بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ قیام کرنے والے کا ثواب دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام، یہ ہے اسلام میں عورت کا حق۔ معاملہ کرنے کے اعتبار سے عورتوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں تاکہ عورتوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں گے تو یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے میں رہے۔ مرد کے لیے عورتیں 3 روپ میں ہوتی ہیں۔ پہلا روپ یہ ہے کہ عورت اس کی بیوی ہو، دوسرا روپ یہ ہے کہ عورت مرد کی محرم ہو، اور تیسرا روپ یہ ہے کہ عورت اجنبی ہو۔ اگر عورت اس کی بیوی ہے تو ایسی حالت میں دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوں گے، پردہ بن جاتے ہیں اور جیسے چاہیں وہ ایک ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ دونوں شوہر بیوی ہیں۔ عورت کا دوسرا روپ یہ ہے کہ عورت مرد کی محرم ہو۔ محرم سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ بیوی بھی محرم ہے۔ محرم سے کیا مراد ہے؟ محرم سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ محرم اسے کہتے ہیں کہ وہ عورت جس سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے نسب سے 7 عورتیں ہیں جو حرام ٹھہرتی ہیں، یعنی جن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے۔ یہ 7 طرح کی عورتیں ہیں جن سے اسلام میں شادی کرنا حرام ہے، اور دودھ پلانے سے بھی 7 طرح کی عورتیں ٹھہرتی ہیں۔ یعنی جیسے نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پلانے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو نسب سے حرام ٹھہرنے والی عورتیں کون کون سی ہوئیں؟ ماں ہوئی، بیٹی ہوئی، بہن ہوئی، بھتیجی ہوئی، بھانجی ہوئی، خالہ ہوئی، پھوپھی ہوئی۔ نسب سے یہ 7 طرح کی عورتیں حرام ٹھہرتی ہیں، اور رضاعت سے یعنی دودھ پلانے سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ دودھ شریک ماں، دودھ شریک بیٹی، دودھ شریک بہن، دودھ شریک بھتیجی، دودھ شریک بھانجی، دودھ شریک خالہ اور دودھ شریک پھوپھی۔ دودھ پینے کی وجہ سے یہ 7 عورتیں حرام ٹھہرتی ہیں۔ رشتہ کی وجہ سے یعنی شادی کی وجہ سے 4 عورتیں حرام ٹھہرتی ہیں یا 4 عورتیں محرم بن جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ بہو یعنی بیٹے کی بیوی، وہ بھی ایک آدمی کے لیے محرم ٹھہرتی ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ بیٹے کی بیوی سے پردہ نہیں ہے، بیٹی کی بیوی ہے، اپنے سسر کے پاس میں آ سکتی ہے۔ سوتیلی ماں، سوتیلی ماں سے بھی پردہ، سوتیلی ماں بھی اپنے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی۔ ساس بھی پردہ نہیں کرے گی اپنے داماد سے۔ اور بیوی کی بیٹی، اگر کسی عورت سے شادی کیا اس نے اور وہ اپنے ساتھ ایک بیٹی کو لے کر کے آئی ہے، تو چونکہ اس آدمی کی وہ بیوی بن گئی، لہذا بیوی کی بیٹی بھی اس کے لیے محرم ہوگی۔ تو گویا کہ رشتہ بننے کی وجہ سے 4 طرح کی عورتیں ہیں جو حرام ٹھہرتی ہیں: بہو، سوتیلی ماں، ساس اور بیوی کی بیٹی، یعنی سگی بیٹی نہیں بلکہ سوتیلی بیٹی، بیوی کی بیٹی جو
عورت کسی دوسرے شوہر سے بچہ جنم دی تھی اور کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے تو اس مرد کے لیے بیوی کی وہ بیٹی ہوگی جو اس کے لیے محرم بنے گی۔ یہ عورتیں محرم کہلاتی ہیں۔ ایسی عورتیں نارمل لباس پہن کر اس کے سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ یہ عورتیں اس کے لیے محرم ہیں۔ ان کے بازو، گردن اور بال اگر کھلے بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، دوپٹہ ہو سینے پہ، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی بے پردگی ہوگی کہ ایک بچی اگر جوان ہو جاتی ہے تو اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے اسی شکل میں آئے۔ ہاں، چہرے کھلے ہوئے ہوں، بازو کھلا ہوا ہو، گردن اور بال کھلے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپس میں محرم ہیں۔ عورت کا تیسرا روپ یہ ہے کہ عورت آدمی کے لیے اجنبی ہو۔ اس میں وہ ساری عورتیں آ جاتی ہیں جو محرم نہ ہوں، چاہے رشتے میں ہی کیوں نہ آتی ہوں۔ محرم عورتوں کو ہم نے جان لیا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ غیر محرم ہوں گی، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے چچا کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، بھائی کی بیوی ہے، یہ سب کے سب پریوار میں آتے ہیں لیکن یہ غیر محرم ہیں۔ ان عورتوں سے معاملہ کرتے وقت اسلام نے کچھ رول رکھا ہے، کچھ قاعدہ رکھا ہے تاکہ عزت کی حفاظت ہو سکے۔ وہ کیا رولز ہیں، وہ کیا نیم ہیں، ان کو ہم جان لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اجنبی عورتوں سے معاملہ کرنے کا پہلا نیم یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔ مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لی جائے، یہ پہلا حکم ہے، کیونکہ نظر ہی دراصل ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اخلاق اور ادب کے دائرے میں بات کی جائے، عورت سے دبی زبان میں بات نہ کی جائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کسی سے ایک عورت بات کرے تو دبی زبان میں بات نہ کرے کہ سامنے والا آدمی اس سے امید باندھ لے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے زینت ظاہر ہو اور انسان کی شہوت بھڑک اٹھے۔ لباس بھی قاعدے کا ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عورت اگر اجنبی ہے تو اس سے تنہائی اختیار نہ کی جائے، اس کے ساتھ اکیلے میں نہ رہا جائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسری اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ چوتھا رول یہ ہے کہ عورتیں مردوں سے پردہ بھی کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے مردوں کی بجائے عورتوں پر پردہ کیوں ٹھہرایا ہے؟ مردوں کے لیے پردہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ نظر پڑتے ہی نظر جھکا لیں، لیکن پردہ کا حکم اس لیے نہیں ہے کیونکہ عورتیں خوبصورتی اور اٹریکشن کے سادھنوں سے بھری ہوتی ہیں، اور عورت اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اٹریکشن کی وجہ سے مرد کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہے، مرد کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کا اٹریکشن۔ یعنی جتنا مرد عورت کے لیے فتنہ نہیں بنتا اس سے کہیں زیادہ عورت مرد کے لیے آزمائش بنتی ہے۔ اس لیے اسلام چونکہ فطری دین ہے، نیچر سے لگتا ہوا دین ہے،
اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ عورت پردہ کرے، اور قیمتی چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ اگر مٹھائی کھلی رہے گی تو اس میں مکھیاں لگیں گی، اگر سونا اور چاندی کو کھلی جگہ پر ہم رکھیں گے تو چور اٹھا کر لے جائے گا، اسی لیے زیور کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسلام کی نظر میں عورت پیاری چیز ہے، عورت خوبصورت چیز ہے، عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کو پردہ میں رکھنے کا حکم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت اپنے آتم سمان اور مان مریادہ کی حفاظت کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ اپنا کام کر پاتی ہے، پردہ کرنے کی وجہ سے۔ اس سے سماج میں پاکی صفائی کا واتاورن بنتا ہے، عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور مرد کو بھی پاکیزگی اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے، اور وہ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو تنگ لباس پہنے ہوئے گزر رہی ہے، اور ایک عورت ہے جو نہایت ہی پردہ کے ساتھ میں گزر رہی ہے، کس کے اوپر ایک آوارہ کی نظر جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس عورت کے اوپر آوارہ نظر ڈالے گا جو تنگ لباس پہن کر کے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک عورت جو پردہ سے جا رہی ہے اس عورت کے اوپر آوارہ نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر کے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حجاب کیسا ہونا چاہیے یا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عورت جس شکل کا بھی چاہے حجاب پہن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جسم چھپائے۔ جسم کے جو چھپانے کے حصے ہیں حجاب کی وجہ سے وہ حصے چھپ جائیں۔ حجاب وشال ہو، تنگ نہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے جو آکار ہیں، جسم کی جو بناوٹیں ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں، اتنا پتلا بھی نہ ہو کہ جسم کے جو حصے ہیں وہ جھلکنے لگیں، بلکہ حجاب کے جیسے ہو۔ بلکہ یہ کچھ باتیں تھیں حجاب کے تعلق سے۔ پریوار ہی سے متعلق چونکہ ایک شادی انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے ہم شادی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ شادی ایک سوبھاوک ضرورت ہے، اسی لیے اسلام شادی کرنے پر ابھارتا ہے، اور اسی شادی سے پریوار بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شادی کرنے پر زور دیا ہے۔ سارے نبیوں نے شادیاں کی تھیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شوہر بیوی کے جو حقوق ہو سکتے ہیں ان حقوق کو بیان کیا ہے، اور عورت بحیثیت بیوی جب ایک مرد کے گھر میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کرنے پر ابھارا ہے اور گارنٹی دی ہے کہ جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ البتہ شادی کرنے سے پہلے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ سامنے رکھے۔ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلے بیوی میں جو شرط پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ عورت مسلمان ہو یا یہودی اور عیسائی ہو۔ یعنی اگر ایک مسلمان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ کسی مسلمان عورت سے شادی کرے، یا اگر یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اگر عورت مسلمان نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا،
چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والی ہو، شادی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ دینداری اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت پاک دامن بھی ہو، بد چلن نہ ہو، اس کے تعلقات کسی دوسرے مرد سے نہ ہوں۔ اگر ایسی عورت ہے تو اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت مرد کی محرم نہ ہو، اور ہم نے جان لیا ہے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جو ایک مرد کے لیے محرم ٹھہرتی ہیں۔ محرم سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر کے اندر پائی جانے والی کیا شرط ہے؟ تو شوہر بھی مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی شادی اگر ہم کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ مسلمان سے اس کی شادی کرے، غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، چاہے عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی مسلمان عورت کی غیر مسلم سے شادی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح وہ دیندار ہو، اچھے اخلاق کا ہو۔ اسلام نے شادی کے بعد شوہر بیوی کے کیا ادھیکار ہو سکتے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ خوشی خوشی پاریوارک جیون بتایا جا سکے۔ ہم چونکہ پریوار کے بارے میں جان رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ بیوی کے شوہر پر کیا ادھیکار ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کا خرچ دے اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی بیوٹی دیکھیے کہ بیوی بچوں کو کھلانے پلانے پر اسلام ابھارتا ہے اور اسے بھی عبادت سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے پریوار پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے وہ صدقہ کر رہا ہے اپنے پریوار پر ہی خرچ کرنے کی وجہ سے۔ گویا کہ آپ کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرے، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے گزر بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ النساء آیت نمبر 19 میں 19 نمبر کی آیت میں بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق نباہ کرو، اچھے طریقے سے نباہ کرو۔ اور اچھے طریقے سے نباہ کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کی اچھائی پر آپ نظر ڈالیں، اس کی برائی کو نظر انداز کریں۔ انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر برائی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو تاکید یہ کی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں تو اس کی اچھائی کو دھیان میں رکھیں، اس کی برائی پر نظر نہ ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اچھائی پر نگاہ ڈالیں گے تو اس کی خوبی ہی ہمارے سامنے میں رہے گی، خامیاں دب جائیں گی، اور برائی پر نگاہ ڈالیں گے تو جو بھی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں دب جائیں گی اور ظاہر میں اس کے اندر برائی ہی دکھائی دے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر نفسیات تھے، انہوں نے پتے کی بات بتائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر کہ کوئی مومن مسلمان اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس لیے اگر اسے اس کی ایک ادا پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ ایک ادا اس کی پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی، لہذا اسے چاہیے کہ خوبیوں پہ نگاہ ڈالے، خامیوں کو نظر انداز کرے۔ اگر ہم یہ اپنا اصول بنا لیتے ہیں تو بہت سارے جو اختلافات پاریوارک جیون میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کمی کس کے اندر نہیں؟ کیا ہمارے اندر کمی نہیں پائی جاتی ہے؟ اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے نزاکت پسند بنایا ہے، ان کے اندر ٹیڑھاپن ان کی فطری خوبی ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔
اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نرمی کا رویہ اختیار کرنا اسلام ہم کو اس پر ابھارتا ہے۔ بیوی پر ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا قطعاً قابل برداشت نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ غلطیوں کے سدھار کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے بات چیت کی جائے، صلاح مشورہ کا سہارا لیا جائے اور سدھار کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن مار پیٹ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے اسلام میں۔ بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر اس کو دین سکھائے یا دین سیکھنے کا انتظام کرے۔ الحمدللہ یہ جو آن لائن کلاسز چلتے ہیں یہ بھی دین سیکھنے کا اچھا انتظام ہے، اور اس کے ذریعہ بھی عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے دین سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر شوہر کی بات ماننا ضروری ہے بیوی پر۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں میں مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، گھر کا گارجین بنایا ہے۔ یہ بات ہر عورت کو تسلیم کرنی چاہیے۔ ایک اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے تبھی اسکول ٹھیک سے چلتا ہے، ملک کا پردھان منتری ہوتا ہے تبھی ملک ٹھیک سے چلتا ہے۔ گھر میں ایک گارجین ہونا ہی چاہیے، اور گارجین بننے کا حق مرد زیادہ رکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے عورت پر، اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو گھر کا گارجین بنایا ہے۔ مرد کوئی دادا نہیں ہے، لیکن گھر کا گارجین بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اسے ایک بیوی کو سمجھنا ہوگا، تبھی گھر ٹھیک سے چل سکے گا، فیملی لائف سسٹم سے چلے۔ اس کے لیے عورت یہ بات سمجھ لے، تبھی معاملہ آسان رہے گا۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ ہر کام شوہر کی اجازت سے کرے۔ اس میں دونوں کے لیے بھلائی ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ اچھا رشتہ قائم رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن اسلام وہ دین ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے منع کیا، لہذا اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اجازت ہوتی تو ایک عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت کے اوپر شوہر کا جو حق ہے، اس حق کی بنیاد پر صحیح الجامع کی اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کو شوہر کا حق بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انظری این انت منہ فإنما هو جنتک ونارک، دیکھو تم اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، کیونکہ شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، شوہر ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی خدمت کر کے ایک عورت جنت حاصل کرتی ہے، اور شوہر کو ناراض کر کے ایک عورت جہنم کا اعلی کار بنتی ہے۔ تو شوہر کا یہ حق ہے۔ شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کو آنند لینے کا پورا موقع دے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، شوہر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس شرعی عذر ہو۔ اگر شرعی عذر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس بات کا مکلف کرتا ہے کہ ایک شوہر بھی بیوی
کہ عذر کا خیال رکھے، بیمار ہے تو اس کی بیماری کا خیال رکھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے بغیر کسی عذر کے، اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارے، تو رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر جسے پسند نہیں کرتا ہے اسے ایک بیوی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ ہو سکتا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے بیوی اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ جائے، شوہر کی خدمت میں لگی رہے، کھانا بنانے سے لے کر گھر کا جو بھی کام کاج ہے خوش دلی سے شوہر کا کام کرے، اس سے پاریوارک جیون بہتر سے بہتر گزرے گا۔ پیارے بھائیوں، اسلام پاریوارک جیون کو چند دنوں کے لیے نہیں ثابت کرتا ہے، بلکہ اس کو زندگی بھر کا رشتہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شادی کو کیا کہا؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے پختہ ایگریمنٹ لیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پاریوارک جیون کو سکھی بنانے کے لیے بہت سارے ٹولز دیے تاکہ پاریوارک جیون اچھے طریقے سے گزر سکے۔ پھر بھی مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، شوہر بیوی کے مزاج میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف اس قدر زیادہ ہو جائے کہ نباہ مشکل ہو رہا ہو، تو اسلام نے آخری علاج کے طور پر طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ طلاق کا یہ جو آپشن ہے یہ بھی انسان کی فطرت سے لگا ہوا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں، کچھ دھرموں نے طلاق سے منع کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے، بیوی کو راستے سے ختم کرنے کے لیے مروا دیتا ہے۔ بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، بیوی کسی دوسرے کو اس کے پیچھے لگوا دیتی ہے اور شوہر کو جان سے مروا دیتی ہے۔ اسلام نے اگر اختلاف اس قدر شدید ہو جائے کہ ساتھ میں رہنا مشکل ہو گیا تو ایسی حالت میں یہ آپشن رکھا ہے، لیکن علل ٹپ نہیں، اس کو قاعدہ اور قانون کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ قاعدے کے ساتھ یہ طلاق دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جدائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو جدائی یا تو بیوی کی طرف سے ہوگی یا شوہر کی طرف سے ہوگی۔ اگر بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی شوہر اس کا ٹھیک نہیں ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے اپنے شوہر سے، تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بیوی بھی خلا کے ذریعہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ اور اگر عورت سے شوہر دور ہونا چاہتا ہے اس کے اندر خرابی کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے رول رکھا گیا ہے، اس رول کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 34 اور 35 میں سدھار کے سب سے پہلے 4 مراحل طے کیا ہے۔ ان مراحل کو پہلے تجاوز کرنا ہے، ان مراحل کو پہلے برتنا ہے، تب طلاق کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر شوہر غلط ہے تو اسلام نے بیوی کو اجازت دیا کہ وہ خلا کرا لے۔ اگر بیوی کے اندر کمی ہے تو اسلام اس کے لیے لمبی چوڑی ترتیب بتاتا ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے نمبر پر شوہر بیوی کو سمجھائے، شوہر کے حقوق یاد دلائے، الگ ہونے کی صورت میں بچوں کے فیوچر کے بارے میں ڈرائے، اور نصیحت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلہ میں اگر عورت نہیں سدھرتی ہے سمجھانے سے تو بستر الگ کر دیا جائے۔ یہ طریقہ سمجھدار عورت کے سدھار کے لیے بہت مناسب ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھی ایک عورت نہیں سدھرتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تیسرے مرحلہ میں ہلکی سی پٹائی کی جائے۔ پٹائی اس لیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اس کا سدھار ہو سکے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ ازدواجی زندگی، پاریوارک جیون
بہتر سے بہتر ہو سکے. اگر پٹائی کے بعد بھی سدھرنے کا چانس نہیں دکھ رہا ہے تو چوتھے مرحلہ میں شوہر بیوی دونوں کی طرف سے 2 آدمی صلح کرانے کی کوشش کریں گے، آپس میں معاملہ کی تصفیہ کی کوشش کریں گے. اگر یہ 4 مراحل ناکام ثابت ہوتے ہیں تو اب جدائی کے علاوہ کوئی شکل باقی نہیں رہی، تاکہ شوہر اپنا معاملہ دیکھ لے، بیوی اپنا معاملہ دیکھ لے. ایسی صورت میں طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، اسے بھی جاننا ضروری ہے کہ طلاق کیسے دی جائے گی، کیونکہ اگر ہم اس طریقہ کو جان لیں گے تو اسلام کے اس پاریوارک سسٹم کو بھی اور اس کی بیوٹی کو بھی سمجھ لیں گے، اور اسلام کی بیوٹی بھی طلاق میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، طلاق کا طریقہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ ایسی پاکی میں جس میں عورت سے تعلق قائم نہ کیا ہو طلاق دے. اور طلاق کتنی دے؟ 1 طلاق دے. کتنے دنوں تک انتظار کرے؟ 3 مہینہ تک انتظار کرے. 1 طلاق دے ایسی پاکی میں جس میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق نہ قائم کیا ہو، اور 3 مہینہ تک انتظار کا موقع دے. ایسی جو مدت ہوگی 3 مہینہ کی مدت، اس مدت میں عورت کے لیے انتظار کرے گا. اس بیچ بیوی کو وہ ساتھ ہی میں رکھے گا، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گی. اگر تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی ہی رہے گی. اگر 3 مہینہ تک تعلق قائم نہیں ہوا تو 3 مہینہ گزرنے کے بعد خود بخود دونوں کا آپس میں رشتہ ختم ہو گیا. یہ ہے اسلام کی بیوٹی. ایک آدمی ایسی پاکی کا انتظار کیا جس میں تعلق نہیں قائم کیا تھا، اور 1 طلاق دیا. 3 مہینہ انتظار کیا، بیوی اس کے ساتھ رہی، اور ابھی بھی بیوی ایک ساتھ نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا چانس رہا ان کا ایک ساتھ رہنے کا؟ اگر طلاق واقع ہو گئی، 3 مہینہ گزر گیا، اب پھر وہ ایک ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی گنجائش ہے، لیکن نئے شادی نئے مہر سے وہ ایک ساتھ آ سکتے ہیں. پھر دوبارہ طلاق دے دیا، پھر 3 مہینہ تک گنجائش ہے کہ وہ لوٹا لیں. اگر 3 مہینہ گزر گیا تو پھر وہ نئے شادی سے اس عورت کو اپنے پاس کر سکتا ہے. اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب لوٹانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ دی جائیں گی، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے. البتہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے تو شریعت کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے، پر طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ طلاق دینے میں جلد بازی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سزا کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیا تھا. پیارے بھائیوں، پاریوارک جیون کی بات کر رہے ہیں تو پریوار میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جن کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد آتا ہے. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اسلام کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت کی گارنٹی ملتی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا سب سے بہتر دروازہ ہے، سب سے بہتر دروازہ ہے. جو چاہے اس دروازہ کو باقی رکھے، جو چاہے گنوا دے. خاص کر اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ایسی عمر میں ان کے مزاج اور سوبھاؤ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اس عمر میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے.
اللہ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 23 اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے پاس دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں جھڑک کر جواب مت دو، ان سے عزت سے بات کرو، اور اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان نہ ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اسلام حکم دیتا ہے کہ اچھا معاملہ کیا جائے۔ ہاں اگر وہ کفر پر آمادہ کرنا چاہیں گے تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اب ہم اپنی بات ختم کریں گے لیکن 2 پوائنٹس کے ساتھ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پریوار میں سنتان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ باپ ان کے لیے نیک اور دیندار ماں کا چوائس کرے، ان کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی شکچھا اور دکچھا کا انتظام کرے۔ ماں باپ انہیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، صورتیں یاد کرائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری احادیث یاد کرانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، برے اخلاق سے روکیں، انہیں زندگی کے آداب سکھائیں کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف کریں، بری سنگت سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج بچے زیادہ تر بری سنگت کی وجہ سے ہی برباد ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ ہماری اولاد پر ہماری نظر گہری ہو، ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو جانیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم تربیت کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں ہماری نظر باریکی سے اس پہ ہو تاکہ صحیح تربیت دے سکیں۔ اور پریوار میں آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اسلام ہمیں ددیحالی اور ننیحالی رشتے کو جوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے رشتہ دار مسلمان نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے حبیب نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو مسلمان نہیں تھے اچھا معاملہ کیا، اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آج پریوار کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پریوار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور پریوار کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔